ناظرین، ہفتہ رفتہ کے دوران ایک ایسی ہستی ہمیں داغ مفارقت دے گئی جو کہ کشمیر کی آزادی کے لیے جدوجہد اور قربانیوں کی علامت تھے پوری دنیا میں۔ جس طرح ہندوستان نے مظالم کے پہاڑ توڑ توڑ کر ایک نئی تاریخ رقم کر دی، اسی طرح ہر کشمیری نے جدوجہد کر کے اور مزاحمت کر کے قربانیوں کی ایک نئی تاریخ رقم کر دی۔ ویسے تو ہر کشمیری کی جدوجہد اپنی مثال آپ ہے، اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ واحد سٹرگل ہے آزادی کے لیے اور حق خود ارادیت کے لیے کہ جس میں مائیں، بچے، بچیاں، جوان، بوڑھے، سیاستدان، غیر سیاسی لوگ سب یکساں قربانی دے رہے ہیں۔ اور اتنی طویل جدوجہد 70 سال گزر گئے، لیکن ان لوگوں کے دلوں سے نہ پاکستان کی محبت نکلی اور نہ وہ تھکنے کا نام لے رہے ہیں۔ لیکن ان قربانی دینے والوں میں جو ایک سب سے نمایاں نام ہے اور جس نے ایک مظلومانہ جدوجہد کی اور جس نے قربانی کی اور جس نے عزیمت کی اور جس نے استقامت کی، ایک نئی تاریخ رقم کر دی، وہ جناب سید علی گیلانی مرحوم تھے۔ وہ تمام کشمیری حریت پسندوں کے لیے ایک نمونہ تھے، ایک علامت تھے، ایک سورس آف انسپریشن صرف ان کے لیے نہیں بلکہ دنیا کی تمام اقوام کے لیے تھے۔ اور اس ہفتے انہوں نے جان آفریں کے سپرد کر دی۔ ہم نے ضروری سمجھا کہ جرگہ کے اس سیگمنٹ میں سید علی گیلانی کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اور ان کی زندگی اور ان کی جدوجہد کا تذکرہ کرنے کے لیے اس سیگمنٹ کو مختص کر لیں۔ اور میں نہایت مشکور ہوں، وہ غمزدہ بھی ہیں، وہ دکھی بھی ہیں، ان کے پاس لوگ فاتحے کے لیے بھی آ رہے ہیں جو پاکستان میں ان کے سیاسی نمائندے ہیں جناب سید عبداللہ گیلانی۔ اس کے باوجود ہماری درخواست پہ وہ اسٹوڈیو میں تشریف لائے۔ اور ناظرین، میں ایک لحاظ سے ان خوش قسمت لوگوں میں اور ان خوش قسمت پاکستانیوں میں اپنے آپ کو شمار کرتا ہوں۔ شاید یہ میری مرحومہ والدہ کی برکت تھی کہ میں وہ خوش قسمت پاکستانی قرار پایا کہ جن کو گزشتہ 2-2.5 سال میں جب سے پورے مقبوضہ کشمیر کو ہندوستان نے ایک بڑے جیل میں بدل دیا ہے، تو میری سید علی گیلانی صاحب سے ویڈیو کال پہ بات کرنے کی سعادت مجھے حاصل ہوئی۔ اور شاید وہ میری والدہ کی برکت تھی کہ جب انہوں نے تعزیت کے لیے واٹس ایپ کال کی۔ سب سے پہلے تو ہماری طرف سے دلی تعزیت، اور اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے سب ساتھیوں کو صبر جمیل عطا کریں، اور جنت میں تو یقیناً وہ ہوں گے، لیکن ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ گیلانی صاحب کے درجات بلند کریں۔ بریفلی ایک تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ استقامت کے پہاڑ تو وہ تھے، مختصر طور پر یہ بتائیں کہ ان کی کتنی زندگی اسیری میں گزری اور کتنی اس سے باہر گزری؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ صافی صاحب۔ گزارش یہ ہے، آپ نے جیسے خود اپنے انٹرو میں فرمایا ہے، سید علی گیلانی صاحب نہ صرف کشمیر کے حریت پسند عوام کے قائد تھے، بلکہ دنیا بھر میں جہاں جہاں پہ مزاحمتی تحریکیں چلی ہیں یا چل رہی ہیں، انہوں نے بھی سید علی گیلانی کی زندگی سے، ان کے جہد مسل سے انسپریشن حاصل کیا ہے۔ سید علی گیلانی کی زندگی جو ہے وہ ظلم و جبر اور کرب جو قابض قوت وقتاً فوقتاً اپنے نوخیز عمر، جب ان کی جوانی کی، جس وقت وہ میرا خیال ہے 20-21 سال کے تھے، اس وقت سے جو ظلم و جبر ان کے اوپر شروع ہوا قابض قوت کی طرف سے، ہندوستان کی طرف سے، بلکہ بچپن میں بھی وہ 2 مرتبہ موت سے بال بچے، ایک جی ہاں، مرتبہ وہ دریا ایک میں گر گئے، نہر میں، وہ نہر میں گر گئے۔ زنگیر نہر جو ہے وہ بڑی مشہور نہر ہے، کیونکہ وہ جہاں پہ رہتے تھے، جس علاقے میں زنمر اس علاقے کو کہتے ہیں، وہاں سے وہ جب پڑھنے کے لیے آتے تھے تو یہ ڈورو آتے تھے پڑھنے کے لیے، اس زمانے میں بوئیٹینگو اس علاقے کا نام ہے، گاؤں کا۔
تو وہ ادھر سے آتے ہوئے تو راستے میں زنگیر نہر پڑتی تھی، تو ایک دفعہ زنگیر نہر میں گر کے وہاں سے تو اور معجزانہ طور پر کچھ لوگوں نے بچا معجزانہ طور پہ وہاں سے کچھ لوگ گزرے تو انہوں نے بچایا. ایک وہ ہے. دوسرے اس کے علاوہ بھی جس وقت وہ سفر سے وہاں سے نکلے بچپن میں، انتہائی بچپن جس کو آپ کہیں گے، میرا خیال ہے ان کی 12-13 سال کی عمر تھی جس وقت انہوں نے سب سے پہلے محمد دین فوق صاحب کے ساتھ جو ہے لاہور کا سفر کیا تھا، اور مزنگ میں ان کی بڑی صاحبزادی کے گھر جو ہے رہے تھے. تو اس وقت بھی کچھ راستے میں کچھ اس قسم کے معاملات ہوئے جہاں پہ سید علی گیلانی صاحب اپنے سوانے میں خود یہ بات جو ہے وہ لکھتے ہیں کہ یہ کچھ ایسے واقعات ہیں زندگی کے جہاں سے جب انسان وہ چیزیں پڑھتا ہے تو ایسا یقین ہوتا ہے کہ ان کی تخلیق ہی جو ہے رب تعالیٰ شانہ نے، ان کی جو کریشن ہی سید علی گیلانی صاحب کی تھی، وہ کی ہی ایک عظیم مقصد کے لیے تھی. اچھا، پاسپورٹ تو انڈین قابض افواج نے اور حکومت نے ضبط کیا تھا ان کا 1981 سے. جی جی. لیکن میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ آپ اگر ٹوٹل کرتے ہیں تو ان کی زندگی کا کتنا عرصہ اسیری میں اور اس طرح نظر بندی اور جی اگر ہم سارا ملا دیں، کیونکہ ایک تو وہ ڈائریکٹ جو ہے ان کو جیلز میں ٹارچر سیلز میں جو وہ رہے ہیں وہ کچھ 15 سال سے اوپر کا وقت ہے شروع میں، جب وہ اس کے بعد جب ان کو مکمل طور پہ اسیر کیا گیا گھر کے اندر. اور آپ کو میں یہ بات عرض کروں، ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ یہ جو ان کی جس کو ہم کہتے ہیں ان کی رحلت فرمایا اللہ کی رحمت میں چلے گئے ہیں، تو ہم اس کو بحیثیت کشمیری قوم کے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جوڈیشل مرڈر ہے، حراستی قتل ہے، اس لیے کہ سید علی گیلانی صاحب کے گھر کو قابض انتظامیہ نے اپنے ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے سب جیل قرار دیا تھا ان کے لیے، اور یہ مسلسل گزشتہ 11 سال سے اس سب جیل کے اندر تھے جہاں پہ انہیں مشکل سے سانس لینے کے علاوہ کوئی اور چیز کی اجازت نہیں تھی. یعنی کہ یہ وہاں پہ جمعہ کی نماز پڑھنے نہیں جا سکتے تھے باہر، یہ نماز عیدین پہ باہر نہیں آ سکتے تھے، یہ اپنے عزیز و اقارب کی غمی خوشی ہو، کہیں فوتگی ہو، کہیں پہ کوئی شادی ہو، اپنے بچوں کے اس پہ نہیں آ سکتے تھے. تو یہ اسیر کی زندگی گزار رہے تھے مسلسل 11 سال سے. ایک تو یہ ہوا نا، تو پہلے وہ کینسر کا مرض کا بھی ان کو سامنے کرنا پڑا تھا، پھر چیسٹ انفیکشن اور اس طرح کی بیماریاں. تو اس دوران کوئی علاج کی سہولت؟ اس دوران تو نہیں ہوا. کچھ ایسا ہوتا تھا کہ اگر کوئی بہت زیادہ ایمرجنسی کبھی ہوئی، بہت زیادہ، جہاں پہ قابض انتظامیہ یہ سمجھ رہی تھی اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا معاملہ ہوا تو یہ تو پورا کشمیر اڑ آئے گا، تو ہمارے سروں پہ ہم کیا کر سکیں گے. تو وہاں پہ وہ ایمرجنسی میں ان کو ایمبولینس کے ذریعے سورا میڈیکل انسٹیٹیوٹ پہنچا کے چیک اپ وغیرہ کروا کے واپس لا کے وہیں پہ رکھ دیتے تھے. اور کبھی کبھی یہ بھی ہوتا تھا کہ باہر لے جانے کے بجائے ڈاکٹر کو ہی وہیں لایا جاتا تھا، اور اپنی تسلی انتظامیہ کر لیتی تھی کہ بھائی ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. تو ان کو وہاں پہ مطلب ان کو کمپلیٹلی آئسولیشن میں رکھا گیا گورنمنٹ کی طرف سے. کمپلیٹ ایسی صورتحال پیدا کی گئی ایک عوامی لیڈر کے لیے. ایک آپ دیکھیں نا کہ سید علی گیلانی کی لائف تو ایک استعارہ ہے، وہ خود ایک تحریک تھے، اور انہوں نے جس طرح سے اپنی زندگی گزاری ہے عوام کے اندر گزاری ہے. انقلابی قائد تھے. آپ نے دنیا میں دیکھا کئی ایسے مزاحمتی تحریکوں کے جو قائدین ہیں بڑی سے بڑی عمر میں بھی ایسا لگتا ہے کہ وہ جوان ہے، اور اس کی وجہ بنیادی طور پہ یہ ہوتی ہے وہ جب اپنے عوام کے اندر ہوتے ہیں، اس جوش اور ولولے کو دیکھتے ہیں، ان کو ایک نئی بیماریاں بھی تھی، آزمائشیں بھی تھیں، نظر بندیاں بھی تھی، ان کو بیرون ملک سفر پہ بھی پابندی تھی، پاسپورٹ بھی ضبط تھا، اور پھر مختلف مراحل آ جاتے ہیں، انسان تھک جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود گیلانی صاحب نے یہ کیسے ممکن بنایا تھا کہ وہ تمام حریت پسندوں کے اور تمام کشمیریوں کے دلوں پہ راج کر رہے تھے؟ کیا خوبی تھی ان کی؟ صاحب سب سے اہم بات جو سید علی گیلانی کی اس زندگی میں، اس سیاسی زندگی میں، اس انقلابی زندگی میں رہی ہے وہ یہ، اور اس وجہ سے وہ یہ رہی ہے کہ وہ اپنے موقف پہ ڈٹے رہے اور قائم رہے. یعنی دشمن نے جو طریقہ کار جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ ہندوستان جب چنکیا سیاست کو اپلائی کرتا ہے اس کے بعد اس کے پاس کئی ساری چیزیں، رشوت ہے، اس کے بعد آپ کو جو ہے دھمکانا، مارنا پیٹنا، ظلم و جبر کرنا، آپ کو اپنے عزیز و اقارب کے تکلیف سے اس سے دوچار کرنا، یہ سب چیزیں ہندوستان نے ساری آزمائی. اور سید علی گیلانی نے ہمیشہ انہیں جواب دیا ہے. انہوں نے کہا جی اگر آپ
سید علی گیلانی کو قتل کرتے ہیں، سید علی گیلانی کو راستے سے ہٹاتے ہیں، تو کشمیر کا ہر بچہ سید علی گیلانی ہے۔ اگر آپ کشمیر کی ہماری سڑکوں کو تارکول کے بجائے سونے سے نہلا دیں، ان پہ سونا بچھا دیں، اس کے باوجود آپ ہمارے عزم صمیم میں، ہماری اس یکسوئی میں تحریک کے حوالے سے جس طرح ان کی قربانیاں تھی، جس طرح وہ دلوں پہ راج کر رہے تھے، تو ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ یقیناً ان کی وفات پہ پورے کشمیر نے امڑ آنا تھا، لیکن اس طرح ہمیں ٹھیک ہے کچھ لوگوں نے کوشش کی بہت زیادہ باہر نکلنے کی، لیکن وہ نہیں ہو سکا۔ ٹھیک ہے، باقی پورا دنیا غمزدہ ہے، پورا پاکستان غمزدہ ہے، یہاں پہ غائبانہ نماز جنازے بھی ہوئے، لیکن ادھر کیوں ایسا نہیں ہو سکا؟ یہ کیا مقبوضہ کشمیر میں انڈین سرکار نے بالکل کسی کو باہر آنے نہیں دیا؟ نہیں، دیکھیں، ایک تو بندشوں کی وجہ سے کچھ چیزیں باہر نہیں آئی، کچھ چیزیں رپورٹ نہیں ہو سکی بندشوں کی وجہ سے، کیونکہ جس وقت یہ واقعہ ہوا ہے رات کے 10 بجے، وہاں کے رات کے 10 بجے کے بالکل ایگزیکٹلی 10 بجے کا وقت تھا جس وقت وہ اپنی اللہ کی رحمت میں چلے گئے تھے، اور آدھے گھنٹے کے اندر، آپ نے 10 بجے تو ابھی صرف گھر والوں کو پتا ہے، 10 بجے یہ واقعہ ہوا اور 10:06 پہ مجھے ٹیلی فون سروس بھی منقطع کر دیا، 10:06 پہ مجھے اطلاع ہوئی۔ آدھے گھنٹے کے اندر ہندوستان کی خفیہ اہلکار وہاں پہنچے، انہوں نے گھر کا کنٹرول پہلے لے لیا، اور پوری ریاست کا جو ہے ٹیلی فون سروس اور انٹرنیٹ سروس مکمل طور پہ بند کی، جیسے انہوں نے 5 اگست 2019 کو کی تھی۔ اس کے باوجود جہاں جہاں، جیسے مجھے پتہ چلا، کچھ اور دوستوں کو پتہ چلا، جہاں جہاں خبر پہنچی اس وقت رات کو ہی لوگ اپنے گھروں سے نکل آئے باہر۔ آپ کو پتہ ہے کہ کئی جگہیں سری نگر شہر کے اندر رات کے وقت میدان جنگ کا سما جو ہے وہاں بند گیا، وہاں پہ سیکیورٹی فورسز اور نوجوانوں کے درمیان جو ہے پتھراؤ اور یہ سب کچھ شیلنگ کرنی پڑی، کئی بچے زخمی ہوئے رات کے وقت، کئی نوجوانوں کو حراست میں لیا گیا رات کے وقت، اور باربڈ وائر سے تو پورے سری نگر کی انٹری ایگزٹ تو سب بند کی گئی، لیکن دور دور علاقے جو کشمیر کے تھے، نارتھ سے لے کے ساؤتھ، ساؤتھ سے لے کے سینٹر، یہ سب سیل کر دیے گئے مکمل طور پہ۔ اور آپ اس وقت بھی دیکھیے کشمیر کا اس وقت بھی فون سروس، نیٹ سروس بحال نہیں ہے، پچھلے آج تو چوتھا دن ہے انہوں نے بحال نہیں کیا۔ وجہ یہ ہے وہ سمجھتے ہیں اس چیز کو، یہ ممکن نہیں ہے۔ اور ان کی میت کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، اس کے بعد میں نے سنا ہے کہ ان کی فیملی پہ بھی مقدمہ درج کیا گیا۔ صافی صاحب انتہائی دلدوز ہے یہ واقعات، کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ آدھے گھنٹے کے اندر انہوں نے کنٹرول سنبھال لیا تھا۔ پہلے تو انہوں نے فیملی کو ہراساں کر کے، دباؤ ڈال کے، زبردستی کرنے کی کوشش کی کہ آپ اندھیرے میں خاموشی سے آدھے گھنٹے کے اندر اندر ان کی تدفین کر لیجیے، اور اس کے علاوہ ہم الاؤ نہیں کریں گے۔ جب فیملی نے رجسٹ کیا، انہوں نے کہا جی یہ خدا نہ خواستہ ہم کسی ایسے گنہگار آدمی کو دفن کرنا ہے، آپ ہمیں کہہ رہے ہیں جی آپ اس کو خاموشی سے اندھیرے میں ان کو دفن کیجئے۔ یہ تو قوم کے محبوب قائد ہے، اگر آپ نہیں قوم، آپ نے پابندیاں ہر طرف لگائیے، بندشیں لگائیے، کم از کم عزیز و اقارب، ان کے بچوں کو، ان کے نواسے ان کو آ کے ان کا آخری دیدار تو کرنے دیجیے۔ لیکن وہ اتنے سنگ دل ہے، قابض انتظامیہ اتنی سنگ دل ہے، انہوں نے آنن فانن رات کے 2:30 بجے، جب تک یہ باتیں چل رہی تھی ان کے ساتھ، رات کے 2:30 بجے، 2:45 بجے کے قریب ایک گروہ آیا مسلح یونیفارم کے اندر، جو ایسے لگ تو رہا تھا کہ کمانڈوز کے ایک پلاٹون آئی کوئی، تو لیکن ایسا لگتا ہے جو رویہ انہوں نے اپنایا گھر والوں کے ساتھ، ایسا لگتا ہے کہ کوئی RSS کے گنڈے تھے وردی کے اندر۔ انہوں نے آنن فانن آ کے دروازے توڑ دیے، جن کمروں میں خواتین بیٹھی ہیں جسد خاکی پڑا، لائٹیں آف کر دی، سارا کچھ عجیب سا ماحول سما وہاں باندھا۔ اس کے بعد انہوں نے جناب سید علی گیلانی صاحب کے جسد خاکی کو زبردستی چھیننے کی کوشش کی گھر والوں سے۔ تو جس وقت چھیننے کی کوشش کی تو ان کے جو بچے ہیں، گرینڈ چلڈرنز ہیں، وہ اپنے ان کے جسد خاکی سے لپٹ گئے، انہوں نے اجازت نہیں دی اس کی، انہوں نے کہا یہ نہیں ہم کرنے دیں گے، آپ ان کی جسد خاکی کی بے حرمتی کیسے کر سکتے ہیں۔ انہوں نے بالکل ہرگز سیکیورٹی فورسز، برائے جو سو کالڈ سیکیورٹی فورسز ہیں ریاستی دہشت ہندوستان کے، انہوں نے لاتوں سے، مکوں سے کام لے کر اور بندوق کے بٹھوں سے خواتین کے اوپر تشدد شروع کیا۔ یعنی کہ سید علی گیلانی صاحب کی جو اہلیہ محترمہ ہے، انہیں شدید چوٹیں آئی ہیں، بلکہ مطلب بلیڈنگ بھی ہوئی کئی جگہوں سے، ان کو شدید ان کے بعد ان کے بچے، ڈاکٹر نعیم گیلانی، ڈاکٹر نسیم، ان کی بیگمات، ان کے نواسے نواسیاں، ان کو زد و کوب کیا وہاں پہ، اور زد و کوب کرنے کے بعد انہوں نے وہاں سے ایک طرف ان کو کر کے بند کر کے ایک کمرے میں ان کے جسد خاکی کو اٹھا کے، یعنی
اتنا ان کو غصہ تھا، قائد محترم کا جو جسد خاکی تھا وہ سبز ہلالی پرچم میں لپٹا ہوا تھا، اور غصہ انہیں اس قدر شدید تھا، انہوں نے یہ بھی تکلیف نہیں کی کہ ان کے جسد خاکی کو ایک پراپر طریقے سے اٹھا کے احترام کے ساتھ، کم از کم اگر آپ چھین ہی رہے ہیں احترام سے ان کو رکھا جاتا، نہیں ان کو تھوڑا گھسیٹ کے وہاں سے اٹھا کے جناب علی ایمبولینس میں اور وہاں سے نکال کے لے گئے، اور جو قریب ہی 200-300 گز کے فاصلے پہ جامعہ مسجد ہے حیدر پورہ، اس کے احاطے میں آلریڈی انہوں نے رات کو ہی ایک قبر زبردستی کھدوائی تھی گھر والوں کی اجازت کے بغیر، اور وہاں پہ انہوں نے پھر اپنے سینٹرل کشمیر کے بڑگام ایریا سے سنا ہے کہ کہیں سے کچھ مدرسے کے بچوں کو اٹھا کے لے آئے اور وہاں پہ ان کی رات کو تدفین کر دی۔ گھر کا کوئی فرد جنازے میں نہیں تھا سوائے ایک کہ میں یہاں پہ ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں جنہوں نے اس کا مشاہدہ کیا دور سے، جس سے ہمیں اندازہ ہوا کہ وہاں وہ کچھ کر رہے تھے، ہم نے اندازہ یہ تدفین کر رہے ہیں۔ وہ تھے سید علی گیلانی صاحب کے اپنے بھانجے، وہ دور سے جب آئے نا سن کے اپنے ماموں کے بارے میں کہ ان کی وفات ہو گئی، تو ان کو گھر کے اندر آنے نہیں دیا گیا، تو وہ سڑک پہ فٹ پاتھ پہ بیٹھے رہے رات کو۔ جس وقت انہوں نے جسد خاکی لے گئے وہ ایمبولینس کے پیچھے دوڑ گئے اور وہ دور سے مشاہدہ کر سکے اس کا۔ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ فیملی ممبرز، ہندوستانی میڈیا جو پروپیگنڈا کر رہا ہے فیملی ممبرز اس میں تھے، بالکل غلط ہے۔ فیملی کے کسی ممبر کو نہ تو اجازت، نہ وہ اس پہ راضی تھے وہاں پہ کریں گے، نہ انہوں نے ان کو آنے دیا۔ میں نے جیسے عرض کیا ان کو بند کر کے زبردستی لے گئے تو ان کو اجازت ہی نہیں۔ بہت شکریہ، وقت مزید اجازت نہیں دیتا، ورنہ گیلانی صاحب کی زندگی پہ تو 1000 گھنٹے بات کی جا سکتی ہے ان کی جدوجہد پہ۔ اور صرف اس پہلو کو دیکھ لیجئے ناظرین کہ جب اس طرح کی شخصیت کی تدفین کی جا رہی ہو اور خود ان کے عزیز و اقارب اس میں شامل نہ ہوں، کشمیریوں کی ایک یہ جو کرب ہے، کچھ عرصہ قبل خود ہمارے سامنے تشریف فرما عبداللہ گیلانی بھائی کے سگے بھائی وہ شہید کیے گئے تھے ہندوستان میں، اور ظاہر ہے کہ یہ ان کی تدفین میں شریک نہیں ہو سکے، اور اب گیلانی صاحب کے ساتھ بھی یہ سلوک کیا گیا۔ تو گیلانی صاحب، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ یقیناً آپ جیسے لوگوں کے کاندھوں پہ بھاری ذمہ داری انہوں نے چھوڑی ہے، اور آپ جیسے لوگ جن پہ وہ اعتماد کرتے تھے، تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمت دے، اور جو گیلانی صاحب کا جذبہ تھا اور جو مشن تھا وہ نہ صرف آپ لوگوں میں کہ ہاں منتقل رہے، بلکہ اللہ کرے کہ آپ اس کو آگے لے کے چلتا رہے۔ ناظرین، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ سید علی گیلانی صاحب کی درجات بلند کرے۔